نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک عشش جہات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی رحمت، شفیع امم، رسول محتشم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے ہدیہ درود و سلام کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی گفتگو کا جو عنوانات ہیں وہ 2 ہیں، 2 حصوں میں تقریر ہوگی انشاءاللہ، 2 حصوں میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ پہلے حصے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور پھر دوسرے حصے میں جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، بطور پاکستانی، بطور مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارے کیا حقوق و فرائض ہیں، اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 ستمبر، یہ آج 2 ستمبر ہے، آنے والے دنوں میں 7 ستمبر کا دن آنے والا ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 7 ستمبر سے پہلے 6 ستمبر بھی ہے جو ہمارے جس کو ہم ڈیفنس ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، جو ہمیں دفاع پاکستان کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اور 7 ستمبر ملکی تاریخ کا اور عالم اسلام کا ایک اہم ترین دن ہے۔
کہ جس دن علماء اہل سنت محافظین ختم نبوت نے قادیانیوں کو باقاعدہ طور پر امام شاہ احمد نورانی علی رحمہ آپ کی قیادت میں باقاعدہ طور پر ان کو کافر قرار دلوایا اور اسمبلی سے یہ بل پاس کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، قرآن کریم میں بھی واضح طور پر الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی یہ الفاظ ہیں، اور امت مسلمہ کا یہ قطعی اور متواتر عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت آپ پر اختتام پذیر ہوا، آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ حضور کے اشارے کے مطابق وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے۔ جب انگریزی استعمار اپنے تمام تر مظالم اور جبر کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کے دل سے جذبہ جہاد ختم نہ کر سکا تو 1869 اس کے اوائل میں برٹش گورنمنٹ نے اپنے جو ممبران برٹش پارلیمنٹ کے، برطانوی اخبارات کے ایڈیٹرز اور چرچ آف انگلینڈ کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد سر ولیم کی قیادت میں ہندوستان بھیجا تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کو رام کرنے کا وہ کوئی طریقہ دریافت کر سکے۔ برطانوی وفد تقریباً 1 سال تک مسلسل یہاں پہ رہ کے مختلف زاویوں سے وہ تحقیقات کرتا رہا، اور پھر 1870 میں وائٹ ہال لندن میں اس وفد کا اجلاس ہوا جس میں مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنے کا پروگرام بنایا گیا، اور بالآخر مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرنے، دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جذبہ جہاد نکالنے کے لیے اس مرزے کا انتخاب کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ مولوی بنا، پھر مبلغ بنا، پھر مناظر کے روپ میں سامنے آیا، تقابل ادیان کے اوپر اس نے مہارت حاصل کی اور عیسائیوں اور آریوں کو شکست دیتا رہا، خوب شہرت حاصل کی۔ جب اس نے شہرت حاصل کر لی نا تو پھر اس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا، اپنی کتاب در سمین کے اندر اس نے لکھا، اس نے کہا کہ اے لوگوں، جہاد منسوخ کر دیا گیا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کنز المال کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد ہمیشہ میٹھا اور سرسبز رہے گا، جہاد ہمیشہ میٹھا اور سرسبز رہے گا جب تک آسمان بارش برساتا رہے گا اور زمین سبزہ اگاتی رہے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک فرقہ مشرق کی طرف سے نکلے گا اور جو کہے گا کہ جہاد منسوخ کر دیا گیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی راہ میں خیمہ لگانا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ نہ جہاد کرنا ہے نہ اللہ کی راہ میں خیمہ لگانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دراصل وہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک دن دشمن کے مقابلے میں خیمہ لگانا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی جو تھا یہ مشرقی انڈیا میں پیدا ہوا، مشرقی پنجاب میں پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اس نے مختلف مراحل طے کیے، مختلف مراحل طے کرتا رہا، پھر اس نے وہ منشی اور کلرک کی بھی اس نے ملازمت کی، اور پھر اس کے بعد اس نے مختاری کا امتحان دیا، وہ فیل ہو گیا، اس میں یہ فیل ہوا، اور پھر اس نے مذاہب کا تقابلہ کرنا شروع کیا، عیسائیوں اور آریوں سے مباحثے اور مناظرے شروع کیے، اس طرح مولوی، مبلغ اور مناظر کہلایا اور یوں شہرت حاصل کی۔ اسی دوران اس نے ولی، ملہم، صاحب وحی، محدث، کلیم، صاحب کرامت، امام الزمان، مصلح امت،
مہدی دورہ، مسیح زمان اور مسیح ابن مریم، پتہ نہیں کیا کیا اس نے ہونے کے دعوے کیے، پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیے۔ اور 1885 کے آغاز میں ایک اشتہار کے ذریعے اس نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے مجدد مقرر کیا گیا ہے، کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ تمام اہل اسلام پر اس نے کہا کہ میری اطاعت جو ہے نا وہ کرنا لازم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے 1890 میں پوری امت مسلمہ کے سامنے جو ہے نا متفقہ طور پہ اس نے اپنے یہ دیا، اس نے کہا کہ حیات مسیح کا انکار کیا اور وفات مسیح کا اس نے جو ہے وہ اقرار کیا، اور پوری کتاب لکھ ڈالی۔ اس نے کہا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو بہت سارے بکواسات کیے۔ 1901 میں اس نے فرقہ احمدیہ کی بنیاد ڈالی۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ قادیانی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ خاتم آیا ہے اور تم خاتم کا ترجمہ کرتے ہو۔ تو یہ یاد رکھیں، علامہ عبداللہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں اندر کہ آپ فرماتے ہیں کہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو، ترجمہ ایک ہی ہے اس کا کہ حضور خاتم النبیین ہے، چاہے یہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو، ترجمہ اس کا ایک ہی بنتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی شخص اس بارے میں تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کرتا ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے تو فتویٰ دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ اپنا کوئی معجزہ معاذ اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی دعوت بھی دے، لوگوں کو کہے کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں، تو اگر کوئی شخص اس کو یہ کہے کہ اگر تو نبی ہے تو تو معجزہ دکھا، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ جس نے معجزہ طلب کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ حضور تو خاتم النبیین ہے۔ حضور نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، تو لہٰذا جو اس بات کے بارے میں مانگے گا، دلیل بھی مانگے گا نا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاتم النبیین صفت کے بارے میں مختلف احادیث میں ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بہت سارے نام ہیں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بہت سارے نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد ہوں، ماہی ہوں، یعنی مجھ سے خدا کفر کو مٹاتا ہے میرے ذریعے سے، میں حاشر ہوں، یعنی قیامت کے دن لوگ میرے قدموں میں جمع ہوں، میں حاشر ہوں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب کا معنی وہ نبی جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء فرمایا کرتے تھے، خود ان کے انبیاء فرمایا کرتے تھے، جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ بن جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ خلیفے ہوں گے اور بہت ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضور کی خاتم النبیین پر سینکڑوں احادیث، 20 آیات موجود ہیں، لیکن اس نے معاذ اللہ بہت زیادہ دعویٰ جات کیے، بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو، تو الحمدللہ ہمارے جو علماء اہل سنت تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک تحریک چلائی، اور تحریک چلانے کے بعد اس فتنے کو باقاعدہ طور پر کافر قرار دلوایا۔ سب سے پہلے جو اس میدان میں جو مفتی صاحب تشریف لائے ان کا نام تھا مفتی غلام دستگیر ہاشمی قصوری علیہ رحمہ۔ سب سے پہلے وہ اس فتنے کو بھانپتے ہوئے وہ اس میدان عمل میں اترے، اور انہوں نے اپنی مرزا کی کتاب کے مقابلے میں پوری کتاب لکھ دی، اور پھر اس کے بعد امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ
آپ نے مرزے کے بارے میں کفر کا پہلا فتویٰ آپ نے دیا کہ یہ کافر ہے، پہلا فتویٰ آپ نے دیا، اور پھر آپ نے یہ کتابیں بہت ساری لکھ دیں جس میں دشمن خدا کے نبوت سے انکار پر خدائی جزا، یہ کتاب کا نام ہے، جھوٹے مسیح پر خود عذاب و عطاب، اور اہل حرم کی تلوار، قادیانی مرتد پر خدائی تلوار، اس طرح کی 20 کتابیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے بہت ساری کتابیں جو ہے وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی۔ پیر میر علی شاہ گولڑوی علیہ رحمہ اس میدان عمل کے بہت بڑے سپہ سالار ہیں، اور ختم نبوت کے لیے اور اس کانے کے لیے، اس مرزے کے لیے آپ جو ہے نا وہ ایک زہر قاتل ثابت ہو۔ پھر میر علی شاہ علیہ رحمہ اس نے جب اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے پوری کتاب جو ہے وہ آپ نے ایک لکھ دی اس کے لیے مرزا صاحب نے۔ تو پیر صاحب نے نا بعد میں جب کتاب لکھی تو مرزے نے پیر صاحب کو تفسیر نویسی کے تحت تحریری مناظرے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے بیٹھ کے تو مناظرہ کرنا ہے تفسیری نکات لکھ کے، تفسیری نکات لکھ کے۔ تو پیر صاحب نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہو گیا، اگر تم یہ بات کہتے ہو تو یہ تفسیری مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس طرح تفسیری مناظرے میں فیصلہ ممکن نہ ہو، لہٰذا آپ فرمانے لگے کہ ایسا کریں گے کہ کاغذ پر اپنا اپنا قلم رکھ دیں گے، جس کے قلم نے لکھنا شروع کر دیا وہ سچا ہوگا، قلم اپنا اپنا رکھ دیں گے۔ یہ ہوتی ہے صداقت، یہ سچائی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا اپنا قلم رکھ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، جس کا قلم لکھنا شروع ہو جائے نا وہ سچا ہوگا۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، وہ آیا ہی نہیں، مناظرے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اب اس نے جب یہ نہ آیا تو کسی نے نا بعد میں پیر صاحب سے پوچھا، پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ سے، پیر میر علی شاہ صاحب سے آپ نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ پیر جی اگر وہ مناظرے کے لیے آ جاتا تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ پینسل اپنی اپنی رکھ دیں گے، اپنا اپنا قلم رکھ دیں گے، جس کا قلم لکھنا شروع کر دے، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ تو پیر صاحب نے کیا الفاظ فرمائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم اس وقت مواجہ شریف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت میری طرف متوجہ تھی، خاص رحمت۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر میں اس سے بڑا بھی دعویٰ کر دیتا تو اللہ مجھے اس میں بھی سرخرو کر دیتا۔ یہ تو دعویٰ ہی کچھ نہیں تھا، اگر میں اس سے بڑا بھی دعویٰ کرتا تو اللہ مجھے اس میں بھی کامیاب کر دیتا۔ پھر بہت سارے علماء نے اس میں جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ نے بھی اس کے ساتھ مباہلہ بھی کرنا چاہا، مناظرہ بھی کرنا چاہا، آپ نے فرمایا جس بھی طریقے سے آنا چاہو آ جاؤ، لیکن چونکہ وہ جھوٹا تھا آ نہ سکا۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں پیشن گوئی نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ بات عقیدے کی ہے اور آج میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، مجبوراً۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو یہ مرزا 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہمارے درمیان موجود ہی نہیں رہے گا۔ یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا۔ اور پھر اسی رات ایسا ہی ہوا کہ وہ اس کو ہیضہ ہوا اور صبح 10 بجے وہ بیت الخلاء میں مرا ہوا پایا گیا۔ 10 بجے صبح کے وقت بیت الخلاء میں مرا ہوا پایا گیا۔ مفتی عبداللہ پروفیسر تھے یہ اورینٹل کالج لاہور کے، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ان کا یہ جملہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے امیر ملت کی اس پیشن گوئی کو معمولی سمجھتے تھے، لیکن آخر وہ بات سب سے بڑھ کر نکلی کہ وہ سچ ثابت ہوئی، جو آپ نے دعویٰ کیا اللہ نے اس کو پورا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد یہ تو فوت ہو گیا، یہ تو مر گیا، دفن ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے اس تحریک کو بڑھانے کے لیے بڑی توقع کی، بڑی کوشش کی۔ تو پھر ہمارے علماء اہل سنت نے اس کے لیے بہت سارا کردار ادا کیا، بہت ساری تحریکیں چلی، جس تحریک میں ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کو کافر قرار دیا گیا، کافر قرار دے دیا گیا ان کو۔ اور علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ
بہت بڑا نام ہے، جو تحفظ ختم نبوت کے بہت بڑے سپاہی ہیں۔ آپ نے جب یہ تحریک چلائی تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کو پھانسی کی سزا، جو بعد میں وہ عمر قید میں تبدیل ہو گئی، آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ تو آپ 2 دن اور 3 راتیں جیل میں رہے، کال کوٹری میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ کسی نے بعد میں آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی، کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی، تو آپ نے فرمایا میری عمر 2 دن اور 3 راتیں ہیں۔ 2 دن اور 3 راتیں، تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا حضور آپ کی داڑھی مبارک سفید ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 2 دن اور 3 راتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جو 2 دن اور 3 راتیں میں نے جیل میں گزاری ہے نا، میں اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں، باقی تو ساری شرمندگی ہے میرے لیے، اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں، بس یہی میری عمر ہے۔ تو بہت سارے علماء نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، آپ نے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی، قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی کہ ان کو باقاعدہ طور پر کافر قرار دے دیا جائے، اور قرارداد کی تائید میں 22 ارکان نے دستخط کیے، جو بعد میں 37 ہو گئی، جو بعد میں ان کی تعداد جو ہے وہ 37 ہوئی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ تاریخ سازوں نے لکھا ہے کہ مکتبہ دیوبند کے 2 علماء نے اس کو سائن نہیں کیے تھے، اس میں سگنیچر نہیں کیے تھے، 2 نے۔ مرزائیوں کا ایک گروپ تھا، لاہوری گروپ، انہوں نے شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ ان کو بہت بڑی رقم کی آفر بھی کی۔ انہوں نے کہا جی آپ سپہ سالار بنے ہیں ان کے، اس معاملے کو رفع دفع کریں، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے۔ تو آپ نے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میری قیمت بہت بڑی لگ چکی ہے، جو قیمت لگنی تھی وہ میری لگ چکی ہے۔ اور پھر بالآخر 7 ستمبر 1974 کو یہ باقاعدہ طور پر یہ بل پاس ہوا قومی اسمبلی کے اندر، اور ان کو کافر قرار دیا گیا۔ لہٰذا میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کسی قسم کی میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں سوال کہ لو جی ان کے ساتھ تو اگر نرم رویہ نہیں رکھیں گے تو پھر یہ اسلام کی طرف کیسے آئیں گے؟ ان کو نہیں پتہ کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اس کے باوجود یہ اگر اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو یہ مسلمان گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں، مومن ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تمہارے باپ کو گالی دے، کوئی جتنا بھی جگری یار ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کے بارے میں بکواس کریں، ہمارے نبی کے بارے میں بکواس کریں اور ہم ان کے ساتھ یارانے بڑھائیں، ہم ان کو اپنا دوست مانیں، ہم ان کے ساتھ تعلق داریاں بنائیں، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے ان کے کفر پر مطلع ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ تعلق داریاں بنائیں تو وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر حضور کی ختم نبوت پہ اس نے اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کر لیا کہ کوئی بات نہیں معاذ اللہ، تو پھر کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آنے والے جو دن ہے 7 ستمبر کا دن جو ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا دن ہے۔ اس دن کو ضرور اپنے گھروں میں منائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس دن یہ فتنہ، بہت بڑا فتنہ جو ہے نا وہ ختم کیا گیا، اور یہ دن جو ہے یہ تحفظ ختم نبوت کا دن ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار کا دن ہے، کیونکہ سب سے پہلے تحفظ ختم نبوت کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر نکلے تھے۔ یہ علماء اہل سنت کی للکار کا دن ہے، یہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی کہ ان کو جو ہے وہ ہمارے سروں سے ان کو اتار دیا گیا۔ اور 26 اپریل 1984 کو حکومت نے اپنے امتناعی قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس میں باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور دیگر جتنے بھی اسلامی شعار ہیں یہ نہیں استعمال کر سکتے۔ وہ چیز جو اسلام کے لیے استعمال ہوتی ہے قادیانی وہ کبھی استعمال نہیں کر سکتا۔
آج ہم ان کے لیے نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، حضور دیکھ کے ہماری طرف مسکرائیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ میرا امتی ہے جس نے میری تحفظ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، تو پھر ان عقائد کو پختہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا ہوگا کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، اور جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ بالاجماع کافر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سبق پڑھائیں تاکہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو کم از کم ہم اس اطمینان کے ساتھ جائیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہمارے دیکھیں، اگر ہم حضور کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ہم حضور کی ختم نبوت پہ پہرا نہیں دیں گے تو حضور کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے لگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کو کوئی کم کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم نے اس لائن میں لگنا ہے، ہم نے تو اس رول نمبر سلپ میں اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہم بھی اسی فوج کے اندر ہم بھی شامل ہیں، کہ جس فوج میں یہ تحفظ ختم نبوت کے جو فوجی ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ہر طرح کے جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ان کو ختم کریں، کوشش نہ کریں، ان کو ختم کریں۔ اگر جانے انجانے میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہم تعلق بنا بیٹھے ہیں، رشتہ داری کر بیٹھے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے بھائی کبھی نہیں ہو سکتے، یہ کبھی تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے، کبھی تمہاری خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کے ساتھ تعلق داری بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ان کو اپنے جنازوں کے قریب آنے دیں، نہ ان کے جنازوں کے قریب جائیں، نہ ان کو اپنی میتوں کے قریب آنے دیں، نہ ان کو اپنی مجلسوں کے قریب آنے دیں۔ اسلام میانہ روی کا حکم دیتا ہے لیکن کسی حد تک، یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے جہاں پہ جو ہمارے بچوں کو وہ پڑھاتا رہے دین کے نام پہ، ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کرے اور ہم میانہ روی کا درس دیتے رہیں، تو پھر کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا اپنے بچوں کو یہ درس دیں، ان کو یہ سمجھائیں، ان کے عقائد پختہ کریں کہ ہمارے جو حضور ہیں وہ آخری رسول ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اس بات پہ کامل یقین، کامل جو ہے وہ ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ اسی بات سے ہمارا جو ہے وہ ہمارا چھٹکارا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اس بات پہ ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ نہ دنیا میں ہماری بھلائی ہے نہ آخرت میں ہماری بھلائی ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ 2 حصوں میں ہوگی، تو دوسرا حصہ جو